فاری صاحب آپ سے سوال کروں گا سر، جس طرح ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم تو ایک انقلابی کتاب ہے نا، یہ تو دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے آئی ہے، تجارت، سیاست، سب کچھ اس کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ لیکن سر پھر غلطی کس سے ہوئی ہے؟ ہمارے علماء کرام سے ہوئی ہے؟ یہ کہاں پر یہ غلطی ہوئی ہے کہ جو کتاب اتنا آفاقی پیغام لے کر آئی تھی اس کو چند وظائف کی حد تک ہم نے محدود کر دی ہے؟ جہاں تک تعلق ہے قرآن پاک کا کتاب ہدایت ہونا، یہ تو اللہ نے بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اس کے بارے میں تعلیم ارشاد فرمائی۔ ماہ رمضان سے ہم چونکہ یہ پیغام رمضان ہے، آپ کا پروگرام کا عنوان ہی بڑا خوبصورت ہے، تو میں آپ کے ادارہ نیو ٹی وی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کئی سالوں سے انہوں نے اس پیغام رمضان کا ٹائٹل رکھ کر پیغام رمضان پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے نا ماہ رمضان کی مناسبت سے خود ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ کتاب اللہ ہم نے ماہ رمضان میں نازل فرمائی اور یہ سرچشمہ ہدایت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ الفرقان، حق باطل کے درمیان، نفع نقصان کے درمیان، خیر شر کے درمیان، نور ظلمت کے درمیان یہ حد فاصل ہے، یہ فرق کرنے والی ہم نے تمہیں کتاب عطا کی ہے۔ یہ ایسے اصول ہیں جو تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کون سا ہے، ناکامی کا راستہ کون سا ہے۔ تو یقیناً اس لحاظ سے کتاب اللہ، اور جہاں تک تعلق ہے یہ کس نے ہمیں اس راہ پہ لا دیا، یہ من حیث القوم ہی ہماری غلطی ہیں، اس میں کسی ایک خاص طبقے کو میں اگر کہوں کہ صرف اس کی غلطی ہے، نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں یہ اس بات کی بھی نشاندہی فرمائی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ وہاں بھی کسی خاص طبقے کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے شکایت کے طور پر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا کہ یہ میری اس قوم نے انہوں نے قرآن پاک کے جو اصول تھے، جو ضوابط تھے، انہیں نظر انداز کیا، انہیں چھوڑا، ان سے انحراف کیا۔ جو آپ نے شعر پڑھا تھا وہ بھی اس پہ صادق آتا ہے۔ تو یقیناً یہ من حیث القوم ہماری غلطی ہیں، اس میں آپ کسی خاص کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلان طبقے نے کیا اور اس نے نہیں کیا، اس میں سارے سلسلے اس میں شامل آپ جیسے بھی کہہ لیں۔ تو بہرکیف بحیثیت ایک مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم کتاب اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الجمعہ کی دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس کتاب اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میں نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس قوم میں مبعوث فرمایا نا، ایک تو وہ امیین تھے، دوسرا یہ تھا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بھٹکے ہوئے لوگ تھے، لیکن ہم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جا کے کیا کیا؟ 4 کام کیے، اور ان 4 کاموں کی بدولت وہ قوم چند سالوں کے اندر ایسی بنی کہ اللہ پاک خود ان کے بارے میں فرمانے لگے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہونے کی منزل پہ پہنچ گئے۔ اللہ انہی کے بارے میں فرمانے لگے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو ان جیسا بن جائے گا نا وہ بھی ہدایت یافتہ شمار ہوگا۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اور جو ان کی اتباع کرنے والے بن جائیں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، وہ بھی ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ بھی اللہ کی رضوان کی منزل پہ پہنچ جانے والے ہوں گے۔ تو یہ وہ چند سالوں میں کیا آپ نے کام کیے؟ 4 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا یتلو علیہم آیاتی، انہیں قرآن پاک کی تلاوت کر کر کے سنائی، انہیں قرآن پڑھ کے سنایا۔ یہ جو قرآن پاک ہم کہتے ہیں نا بعض کا، جیسے ابھی آپ نے 2-3 دفعہ کہا کہ یہ صرف مردوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف وظیفوں کے لیے نہیں ہے، وہ قرآن جو ہے نا یہ سراپا خیر ہے، اس کا ہر پہلو خیر والا ہے، یہ سب کے لیے، یہ ھدی للعالمین ہے، یہ زندوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، یہ جو صحت مند ان کے لیے بھی ہے، جو بیمار ان کے لیے بھی ہے، یہ بوڑھوں کے لیے بھی ہے، یہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے، اس کا ہر پہلو خیر والا ہے، یہ ہے ہی نور، یہ ہے ہی بلائی، بے شک اس میں خیر ہی خیر۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن پاک کی تلاوت جو ہے نا، یہ سب سے پہلے نبی پاک نے یہ کام کیا، تلاوت سے ان کو جوڑا ہے۔ دوسرا کام یہ کیا یزکیہم، اور اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں، بخاری صاحب سے، سہیل الدین صاحب سے سوالات اپنے پوچھ سکتے ہیں۔ اور ایک لائیو کالر بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور انہوں نے امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، علی خان جی۔ جی علی، آپ کا سوال کس کے لیے ہے؟ جی علی، کیا اب تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ Hello, yes, I can hear you now. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ولیوم تھوڑا لو کر دیں، ہم ڈر گئے سارے آواز سے، ولیوم تھوڑا سا لو کر دیں۔ جی علی پلیز کوشچن کیجئے گا۔
Okay, so my question is from Sir Sahil, but I'd like the other guests to answer it as well. So Ramadan is a month where we see patience is one of the key virtues that we are trying to practice by staying hungry and thirsty. But why is it that during the Ramadan transmission, we see that this virtue is the first one to be broken? I would like Sir Sahil and the other guests to answer this question, please. जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। ठीक है। साहिल भाई उनके सवाल का जवाब अगर आप। Ali, my brother, it's not just Ramadan, it's every day. When you're actually on a mission to strike the base of the idol that people are worshipping, it's going to have tremors, it's going to have tornadoes, it's going to have blood, sweat, and tears. The fact that you only see that in Ramadan is the fact that you only see TV on Ramadan. The fact that TV is capturing that in Ramadan is because TV is capturing that in Ramadan. TV does not capture this kind of confrontation anywhere else. मैं इसका तर्जुमा करके बताता हूँ ताकि बाकी पाकिस्तानियों को पता चले। अमेरिकन ओवरसीज़, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक ये प्रोग्राम जाता है, आपका पूरे दुनिया तक जाता है, तो बच्चों को तो समझ आ गई होगी। रमज़ान के अंदर टेलीविज़न वाले इस पूरे के पूरे इस मामले को कैप्चर कर रहे होते हैं, वरना ये मामला रोज़ हो रहा होता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पे मुसलमान निकलेंगे तो कॉन्फ्रंटेशन होगी, और इट्स अ गुड थिंग, इसमें डरने की बात नहीं है। मुसलमान को ज़्यादा ही नाजुक हो गया हुआ है, स्पेशली पाकिस्तानी पेरेंट्स, इतना मत डरा करें। कॉन्फ्रंटेशन होगी, धुएँ निकलेंगे, चिंगारी उड़ेगी। जब तक आप फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो फिर तो हमने तो बातिल के हाथ में बैत कर ली, बातिल को सजदा कर लिया, तो फिर काहे की लड़ाई? हमने हक की बात करनी है, हक की तरफ जाना है, तो तसादुम होगा। अब दो मुसलमानों के बीच में होगा तो खैर है, कोई बात नहीं, सब मुसलमान भाई हैं। जब तक आप फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, IQ नहीं बढ़ेगा बच्चों का। मसला ये है कि रमज़ान में ये वाहिद मौका ऐसा होता है जब टेलीविज़न उस कॉन्फ्रंटेशन को कैप्चर करता है। सोशल मीडिया तो रोज़ करता है, सोशल मीडिया पे कब नहीं हो रहा होता है। You come to my YouTube channel, you come to, I don't have a channel, but you see those videos where I'm actually on the universities. मैं तो यूनिवर्सिटी के टूर पे हूँ, स्कूलों के टूर पे हूँ। तो YouTube चैनल पे हमको महीने 2 महीने में कोई वीडियो लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि मैं बिजी चल रहा हूँ। अदरवाइज यू सी एवरी सिंगल टाइम। इंग्लैंड में आपने देखे मेरे चैनल पे क्या क्या वाक़यात हुए हैं। टूर पे था मैं, रोड टूर पे था पाकिस्तान में, एग्जैक्टली वही पिछले रमज़ान में पाकिस्तान में था, यही हुआ। पिछले में मैं इंग्लैंड में था, वही वाक़यात इंग्लैंड में हो रहे थे। सो जब आप हक की दावत देंगे और जड़ के ऊपर वार नहीं करेंगे, जैसे कि रूट कॉज के ऊपर वार नहीं करेंगे, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। और अगर करेंगे तो फिर ये मामलात नॉर्मल और नेचुरल हैं, कोई बड़ा मसला नहीं। इतना मुसलमान का नखरा नहीं होना चाहिए कि सर हमें हमारी मर्ज़ी के ट्यून करके मैसेज दिया करें। नहीं, आपकी मर्ज़ी के करके देख ली हमने, कोई 500 सालों से मुसलमान ज़ीरो पे आगे हैं, हमें अपनी मर्जियाँ बदलनी पड़ेंगी और अल्लाह की मर्ज़ी पे आना साहिब भाई, ये पड़ेगा। तो सवाल, ठीक है जी ये तो सवाल आ गया। बुखारी साहब मैं आपकी तरफ आपसे भी बात ये करना चाहिए कि मजहब के ऊपर बात करना क्या दुरुस्त है? क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि मजहब के ऊपर जब बात होती है, नहीं मजहब के ऊपर बात ना की जाए, मजहब के ऊपर बात नहीं, क्यों ना बात की जाए? नहीं, मजहब पर किस लिहाज से बात करना पॉजिटिव तनकीद क्यों ना बताया जाए कि क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया, तशरीह क्यों नहीं की जाती, क्यों बात वो को ठीक कर दिया जाता है? मजहब का तो इबलाग करना, उसकी तबलीग करना और उसके पाकीज़ा पैगामात को, हदायत को, अवामिर को, अहकामात को अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाना, ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। लेकिन इसको पहुँचाना कैसे? ये अपनी मर्ज़ी से नहीं कि हमारी जो टून है हमें उस टून से नहीं, ये अल्लाह ने हमें खुद सिखाया है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा पैगाम तुमने पहुंचाना है तो अपनी मंशा के उसलूब से नहीं कि जो तुम्हारा तरीकाकार नहीं, मेरे बताए हुए तरीके से। वो क्या है? बिल हिक्मा, हिकमत के साथ, दानाई के साथ। वल मौइज़तिल हसना, तुम्हारा मौइज़ा, तुम्हारा वाज, तुम्हारा खिताब, तुम्हारी गुफ्तगू वो हुसन वाली हो। और हुसन वाली कौन सी गुफ्तगू होती है? हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला रवायत करती है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुसन वाली गुफ्तगू की निशानी बयान फरमाया, अर्रिफ़्क़ु ला यकूनु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु वला युनज़ु मिन शैइन इल्ला शानहु। नरमी जिस गुफ्तगू के अंदर होगी वो हुसन वाली होगी, और जिससे ये निकल जाएगी वो हुसन से महरूम हो जाएगी। कूलू लिन्नासि हुस्ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं बंदों से जब बात करो ना, उनको ऐसी बात को जो हुसन वाली हो।
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں مجھے یاد ہے، فرماتے ہیں نگہ بلند سخن دل نواز، جہاں پر سو سخن دل نواز، دل ساڑنے والے، دلوں کو خراب کرنے والے نہیں. تو یہ فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میری امت اس بات کی پابند ہے، انا ومن اتبعنی، سر میں ہی نہیں میری امت بھی اس کی پابند ہے کہ وہ اللہ کی دعوت دیں گے لیکن بصیرت کے ساتھ. اور بصیرت حکمت کو کہتے ہیں، بصیرت اچھے واز کو کہتے ہیں. وجادلہم باللتی احسن. اور جب کبھی مجادلہ کرنا پڑے، مثلا آپ جب کسی کو دعوت دے رہے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ آپ کے مسلک کا ہو، آپ کے مذہب کا ہو، آپ کے دین کا ہو، بعض اوقات آپ سے مختلف رائے رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کے سامنے اپنے دلائل رکھے گا، اپنی راہ رکھے گا، وہ اپنی تشریح رکھے گا، تو آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی وہ بھی اللہ نے ہمیں سکھایا. بالکل. فرمایا وجادلہم باللتی احسن، سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ افعل التفضیل ہے. اس وقت تمہاری گفتگو کے اندر حسن افعل التفضیل بہت زیادہ ہونا چاہیے، وہ تقریر سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. تمہارا وہاں پہ احترام دوسروں کو دینا، دوسروں کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا، اور ان کے احساسات اس کو ملحوظ رکھ کر قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں